ہمارے کچھ میڈیا ہاؤسز اپوزیشن اور گورنمنٹ کی تفریق کیے بغیر اپنا ایک سٹانس لیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے پاس تجربہ کار ٹیم ہے، اس تجربہ کار ٹیم کے ہاتھوں سے یہ پورا ملک تجربہ کار بنا ہوا ہے۔ تو پٹائی عوام کی ہو رہی ہے، ٹھکائی عوام کی ہو رہی ہے، اور گورننس نام کی چیز کوئی ہے نہیں۔ یہ ڈائپرز بچوں سے شروع ہوتے ہیں، پیدا ہونے والے بچے سے، اس پہ بھی 17% جی ایس ٹی لگ گیا ہے۔ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میں لوگوں کو بٹھا کے دکھا کے یہ تاثر دوں گا کہ آئی ایم دی مین۔ تو ٹھیک ہے جی، پھر رزلٹ بھی آپ نے دینا ہے، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ السلام علیکم ناظرین، ڈی ایس ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں توصیف انجم۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو بے باک صحافت کی وجہ سے جانی اور پہچانی جاتی ہیں۔ بیورو چیف اسلام آباد ایکسپریس نیوز جناب عامر الیاس رانا صاحب، ان سے بات کرتے ہیں اور ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی عامر بھائی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنے بے پناہ جو اس وقت جو مصروف ترین ٹائم ہے، ہم نے آپ کے آفس میں چھاپا مارا اور آپ نے ہماری عزت افزائی کی اور ٹائم دیا، اس کے لیے سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا۔ ویلکم۔ اچھا عامر بھائی، پہلے جو کوشچن سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ آپ کا ایک جو اتنا طویل کیریئر ہے صحافتی دنیا میں، یہ آپ نے صحافت کو ہی کیوں چوز کیا، اور اس کے یہ کوئی حادثاتی تھا یا آپ صحافت میں ہی آنا چاہتے تھے؟ نہیں، کوئی حادثاتی نہیں، میں باقاعدہ سوچ سمجھ کے میڈیا میں آیا۔ اس وقت تو الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، آج سے 30 سال پہلے، اور میں فیبروری 1992 میں اسلام آباد میں آیا اور میں نے جرنلزم شروع کی، اور میں آیا ہی صرف اس لیے تھا کہ مجھے جرنلزم کرنی تھی، یہ میرا شوق ہے اور برقرار ہے اور جاری ہے۔ جی اچھا، اور دوسرا عامر بھائی یہ بتائیں کہ صحافت کے اندر بہت ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جو جرنلسٹ ہیں ڈفرینٹ میڈیا ہاؤسز سے ان کا تعلق ہے، یا میڈیا ہاؤسز کی بھی بات کریں کہ یہ پرو گورنمنٹ ہے، یہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں، کیا اس میں کہاں تک حقیقت ہے جو یہ عوام میں اکثر تاثر پایا جاتا ہے اور لوگ کیا سرائیاں کرتے ہیں؟ دیکھیں، چونکہ آپ لوگوں کے تاثر کی بات کر رہے ہیں تو یہ بالکل درست تاثر ہے۔ ہمارے کچھ میڈیا ہاؤسز اپوزیشن اور گورنمنٹ کی تفریق کیے بغیر اپنا ایک سٹانس لیے ہوئے ہیں، اور ایکسپریس اس میں ہے، ایکسپریس میڈیا گروپ، جس کی پہچان کوئی اپوزیشن اور کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، خبر اس کی پہچان ہے۔ اخبار بھی جب تھا، اور پھر جب چینل آیا، پھر ٹریبیون اخبار آیا، تو ہمارا کام صرف خبر کی حد تک ہے۔ آپ دیکھ لیں جو اب آج کل آڈیو لیکس آ رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس میں مختلف اداروں کے نام ہیں۔ ایکسپریس کا نام اس لیے نہیں ہے، ایکسپریس نے صرف اپنا ایک ہی کام رکھا ہے کہ وہ ہر خبر پر نظر۔ تو خبر کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم چاہے وہ حکومت کی ہو، چاہے وہ حزب اختلاف کی ہو، ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں، اسی سلوگن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں۔ جی بہت بہتر۔ اور حکومت اور اپوزیشن کی اگر ہم بات کریں تو جیسے عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں، تو بہت اسٹرانگ اپوزیشن کی ہے انہوں نے، کہ 126 دن کا دھرنا اور حکومت سے اپنے مطالبات منوانا اور کام کروانا، لیکن جیسے یہ حکومت میں آئے یہ کافی کمزور نظر آئے اور گورننس میں بھی کافی خامیاں نظر آئیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس حد تک کامیاب ہے؟ جو انہوں نے وعدے کیے تھے لوگوں سے، جو انہوں نے کرپشن ختم کرنے کے وعدے کیے تھے، وہ کس حد تک یہ کامیاب ہے حکومت کرنے میں، اگر ہم اس کی اپوزیشن کے برعکس دیکھیں تو؟ لیکن جو آپ نے سوال کیا اس میں آدھا جواب دے دیا کہ وہ اپوزیشن کے برعکس گورنمنٹ میں کمزور نظر آئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دعوے اور وعدے بہت بلند اور عمل اس کے بالکل الٹ۔ انہوں نے کہا میرے پاس تجربہ کار ٹیم ہے، اس تجربہ کار ٹیم کے ہاتھوں سے یہ پورا ملک تجربہ کار بنا ہوا ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھ لیں، آپ یو کے میں رہتے ہیں اور کئی سال کے بعد پاکستان آئے ہیں، تو آپ سوچ لیں کہ جب آپ پاؤنڈ میں کماتے ہیں، ڈالر میں کماتے ہیں، یورو میں کماتے ہیں، پاکستان میں آ کے خرچ کریں گے تو یہ آپ کو بہت سستا لگے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو روپے میں کمائے گا اور روپے میں خرچ کرے گا نا، فرق اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کبھی اپنی فیملی کو 200-400 پاؤنڈ بیچتے تھے اور آج اس کے دگنے روپے یہاں مل رہے ہیں، تو آپ تو اپنی فیملی پہ احسان چڑھائیں گے کہ جی میرے تو پیسے اتنے بڑھ گئے، لیکن ایکچولی تو ہماری روپے کی اتنی ویلیو خراب ہوئی ہے۔ اب کون سی چیز ہے، آپ یہ جس کنسٹرکشن انڈسٹری کا نام لے رہے ہیں وہاں پہ کام کرنا مشکل ہو گیا، گھر بنانا مشکل ترین ہو گیا ہے، کیونکہ ڈالر کی اوپر جانے سے، روپے کے نیچے آنے سے۔ پاکستان کے اندر تو پرچون فروش ہمیشہ سے زیادہ پروفٹ کماتا ہے، وہ اب بھی کما رہا ہے۔
تو پٹائی عوام کی ہو رہی ہے, ٹھکائی عوام کی ہو رہی ہے, اور گورننس نام کی چیز کوئی ہے نہیں. مجھے بتائیں کون سی ایسی چیز ہے جہاں پہ انہوں نے وعدے کیے ہوں اور ٹھیک کر لیا اور نہیں. یہ ہمیشہ کہتے ہیں اگلا مہینہ, اگلے 6 مہینے, سال, اس میں انہوں نے 3.5 سال تو گزار دیے ہیں. جی جی اب بھی پرائم منسٹر نے پرسوں جب بات کہی تو یہی بات کہی نا کہ اگلے مہینے سے, یعنی یہ نیا مہینہ چڑھ گیا جی تو اگلا مہینہ دے دیا ہے. تو بس ٹھیک ہے, پھر ہم اگلے مہینے کی اس ریمانڈ پہ موجود ہے عوام, جو ڈیلی بیسس پہ لیا جاتا ہے. جی. تو آپ حکومت کی یہ جو پالیسیز ہیں, جیسے انہوں نے جو آٹا سستا, چینی سستی کرنے کے لیے یا پیٹرول سستی کرنے کے لیے جو پالیسیز, جو سبسڈیز کے وعدے کر رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نیا الیکشن سٹنٹ آ رہے ہیں آگے, یا یہ واقعی حکومت کچھ کر رہی ہے اس پہ؟ دیکھیں ان کے جو وعدے اور دعوے ہیں نا, اس کا پہلا علاج ہوا پنجاب کے اندر جب کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن ہوئے. جی انہوں نے پھر بھی نہیں سمجھا اور انہوں نے کے پی میں الیکشن ہوئے تو تب بھی انہوں نے ٹیم بدل دی کہ یہ لوگوں کو ریئیکشن کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی ٹیم کی غلطی ہے. تو اگر ٹیم ہی آپ کی غلط ہے اور آپ کی چوائس ہی غلط ہے تو پھر تو آپ کو سوچنا چاہیے نا کہ آپ نے ایسے لوگوں کو کیوں چنا. اب آپ جب 3.5 سال گزرنے کے بعد پے در پے ٹیمیں بدلیں گے تو لوگوں کو تو پتہ چل گیا کہ آپ کے پاس رزلٹ نام کی کوئی چیز ہے نہیں. اب تو آپ IMF کے ڈکٹیشن پہ بجٹ بنا رہے ہیں اور ہر مہینے چاہے دنیا میں پیٹرول سستا ہو, 4 روپے تو مہنگا ہم نے PDL جو ڈیوٹی لگی ہے وہ ہم نے پے کرنی ہے, پاکستان نے پے کرنی ہے, پاکستانی عوام نے پے کرنی ہے. اب یہ جو سبسڈی GST کی وڈرال ختم ہوئی اور 17% GST لگا ہے, یہ کہتے ہیں یہ عام آدمی پہ لگے نہیں ہیں, یہ تو تعیشات کی چیزیں. اب آپ مجھے بتائیں کون سی چیزیں ہیں جو ہر آدمی, یہ ڈائپرس بچوں سے شروع ہوتے ہیں, پیدا ہونے والے بچے سے, اس پہ بھی 17% GST لگ گیا ہے. مطلب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور ایک اصول کی بات ہے کہ جس کو جو چیز مہنگی ملے گی وہ بدلے میں تو عوام سے اتارے گا, چاہے وہ ہماری اشرافیہ کی چیزیں مہنگی ہوں گی, جو اس کا خرچ بڑھے گا آپ کے خیال میں وہ ہم سے نہیں لے گا, عام آدمی سے وہ بالکل لے گا. ہمارا سیٹ جب بیمار ہوتا ہے یا اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو یہ یقین مان لیں کہ 99.9% وہ پروفٹ میں نقصان کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ اصل نقصان سے تو مر ہی جائے گا. تو یہاں پہ یہ کچھ نہیں ہو رہا ایسا. یہ آپ اٹھا کے پریس کانفرنس دیکھ لیں وزیر خزانہ کی, FBR کی, وہ کہیں گے کہ جی لوگوں نے بہت پروفٹ بنائے. ہم کب کہہ رہے ہیں پروفٹ نہیں بنائے؟ بھائی پروفٹ تو کمپنیوں نے بنائے ہیں اس ملک میں, کیونکہ ہے ہی پروفیٹیئرز کا کام سارے کا سارا. اصل ایشو یہ تھا کہ یہ پروفٹ کمانے والے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کہاں آنا تھا, عام آدمی کے پاس تو نہیں آیا. یہ گنتی گنوا دیتے ہیں کہ جی موٹر سائیکلیں اتنی بک گئی, کاریں اتنی بک گئی. بھائی ٹھیک ہے, لوگ بھی تو اتنے ہی بڑھ گئے ہیں. کہیں جو ختم ہوئی ہے کلاس وہ مڈل کلاس سے لوور مڈل کلاس میں بھی نکل گئی ہے. امیر آدمی تو امیر تر ہو رہا ہے, وہ گاڑیاں بھی خرید رہا ہے, وہ سب کچھ کر رہا ہے. یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی, اسی لیے یہ ٹیمیں بدل رہے ہیں, پالیسیز نہیں بدل رہے کہ کہاں مار کھا رہے ہیں. تو سر یہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا معاملہ ہے, عثمان بزدار صاحب کا, ان کی تقرری سے لے کے آج تک کے جو سارے معاملات ہیں, اور ان کے ایون کہ اپنی جماعت کے لوگ بھی, ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, ہم سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں, تو وہ ان پہ اتنا ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں, رو رہے ہیں کہ خدا را پنجاب کے حال پر رحم کریں, لیکن ان کے کان پہ جو نہیں رہیں گی. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے سر؟ دیکھیں ایک مضبوط وزیر اعظم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جیسے انہوں نے پرسوں ترسوں یہ کہا کہ میں ایک برانڈ ہوں, آپ اسے سیل کریں. تو جب ذہن میں یہ ہے تو انہوں نے KP میں بھی ایک ایسا شخص وزیر اعلیٰ لگایا اور پنجاب میں بھی, جن کی اپنی کوئی پہچان نہیں. اور پنجاب والے تو بالکل جیتے بھی پہلی دفعہ, وزیر اعلیٰ بھی پہلی دفعہ بنے, جیسے فیڈرل گورنمنٹ آن جاب ٹریننگ پہ اس طرح پنجاب بھی. اب پنجاب اٹھتا تھا تو پاکستان اٹھتا ہے, KP اٹھتا ہے تو پاکستان اٹھتا ہے. جب یہ دو صوبے بیٹھتے ہیں, سندھ کی تو کوئی بات ہی نہ کرے نا, کہ وہ تو پہلے ہی فرسٹ پوزیشن میں, پیپلز پارٹی کے پاس 13.5 سال سے حکمرانی ہے اور تباہی وہاں پہ تباہی کی ہے. اس کے لیے لفظ ختم ہو گئے ہیں جو انہوں نے بیڈ گورننس کا تاثر دیا ہے. لیکن دعوے ان کے نہیں تھے, دعوے عمران خان صاحب کے تھے. آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک چیف منسٹر جس کو کام کا نہیں پتا وہ آ کے سمجھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں, اور پنجاب جیسا صوبہ ڈاؤن ہو گیا. آپ یہ دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب لاہور جاتے ہیں تو وہ وزیر اعظم جہاں بیٹھے گا نا وہ وزیر اعظم کہلائے گا. اور وزیر اعلیٰ نے چاہے اسلام آباد آنا ہے یا وہ ان کے سامنے موجود ہو, وزیر اعلیٰ رہے گا, وہ بڑا نہیں ہو سکتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, جب عمران خان صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر میں جاتے ہیں, اس صوفے کی سائڈ سنگل سیٹ پہ نہیں بیٹھتے, وہ اس چیئر پہ بیٹھتے ہیں جو چیف منسٹر کی ہے. اس سے یہ ذہن میں آتا ہے کہ ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں شہباز شریف پھنسا ہوا ہے.
ان کا ٹارگٹ شہباز شریف ہے، لہٰذا وہ اس سیٹ کو جو آج ان کے نامزد چیف منسٹر کے پاس ہے، اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میں لوگوں کو بٹھا کے دکھا کے یہ تاثر دوں گا کہ آئی ایم دی مین. تو ٹھیک ہے جی، پھر رزلٹ بھی آپ نے دینا ہے، اس بیچارے کا کیا قصور ہے، وہ نہیں کر سکتا. جی جی. اچھا، ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن جو ہم ابھی جو ہے پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ جو ڈیل اور ان کی واپسی کے بارے میں جو حکومتی حلقوں میں باتیں چل رہی ہیں، اس میں کہاں تک سچائی ہے؟ دیکھیں، نواز شریف پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. جی جی ان کی پارٹی رزلٹ کے اعتبار سے کوئی چھوٹی پارٹی نہیں ہے، پاکستان کی بڑی پارٹی ہے. جی جی سنگل لارجسٹ تو پی ٹی آئی بن گئی، لیکن ووٹ کے حساب سے دیکھ لیں، زور کے حساب سے دیکھ لیں تو ان کے ساتھ لوگوں کا رابطہ تو رہتا ہے. ہماری مسلح افواج کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بتائیں کون ان سے رابطے میں. ایک ایاز صادق نے دعویٰ کیا کہ جی کوئی دھماکہ ہوگا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کب اور کیسا دھماکہ ہے. لیکن اعتزاز احسن اور وزیر اعظم کی طرف سے ڈیل کی باتیں آئیں، یہ باتیں انہیں بتانی چاہیے. نواز شریف وہاں لندن میں بیٹھے ہیں، لوگ جا رہے ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں، کچھ خفیہ کی اطلاعات آتی ہیں. اب جیسے خفیہ نہ کہیں تو جو عواد الاسیری پاکستان میں 10 سال سے زیادہ سعودی عرب کے سفیر رہے، اور وہ اس وقت سفیر تھے جب نواز شریف وزیر اعظم تھے، اور پھر ان کی ڈیل ہوئی کہ انہیں جدہ سعودی عرب لے جایا گیا، اور ان کی موجودگی میں ہی وہ واپس بھی آ گئے. اور وہ ایسے ہیں جو اب سعودی رائل فیملی سے تو نہیں ہیں، لیکن ان کی انٹیلیجنس میں ایک اہم عہدے پہ موجود ہیں، اور وہ جا کے انہیں ملتے ہیں. اور پھر اطلاعات یہ ہیں کہ اگلے 10-15 دن میں، یعنی 15-20 جنوری کے درمیان میں ان کی ایک اور ملاقات بھی ہوگی. تو ان باتوں سے یہ باتیں پھیلتی ہیں کہ جی کیا بات چیت ہو رہی ہے. اب جو گورنمنٹ کی سائڈ پہ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں نواز شریف نے چونکہ ویزا ہونا نہیں ان کا ایکسٹینڈ، تو انہیں سعودی عرب جانا ہے. اب آپ یو کے میں رہتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آج تو وہاں پہ لاز موجود ہیں کہ اگر ایک بچہ جس کا کاروبار ٹھیک ہے، پیسے ٹھیک ہیں، وہ اپنے پیرنٹس کو رکھنا چاہے تو نواز شریف کو حسین اور حسن دونوں رکھ سکتے ہیں، میرے نہیں خیال. اور ابھی تو ان کی اپیل در اپیل بہت موجود ہیں اپنے ویزے کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی. تو یہ کیا سرائیاں اسی بنیاد پہ پڑتی ہیں کہ کبھی کوئی ملنے جا رہا ہے، کبھی کوئی کچھ ان کی پارٹی کے رہنما بات کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ پاکستان کی سیاست کا ایک حصہ ہیں، اور جب وہ سعودی عرب چلے گئے تھے اور ان کی جس طرح واپسی ہوئی، اگر وہ واپسی ہو سکتی ہے تو یہ کیسے لوگ کہہ دیں گے، یا ان کی پارٹی یہ کہہ دے گی کہ وہ واپس نہیں آئیں گے. تو لوگ تو پھر کہتے ہیں، اور یہ کام اور یہ سودا بکتا ہے، اور یہ اسی طرح ہی چلتا ہے. جی جی. بہت شکریہ عامر بھائی، آپ نے ٹائم دیا. آخر میں بس ایک لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ آنے والے جو الیکشنز ہیں اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا دوبارہ پی ٹی آئی حکومت بنا پائے گی، یا نواز شریف صاحب حکومت بنائیں گے، یا پیپلز پارٹی؟ دیکھیں توصیف، ہر الیکشن کا اپنا ایک میکانزم ہوتا ہے اور ٹائم ہوتا ہے، اور جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ زیادہ بہتر انداز سے ایک اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں. لیکن آج آپ الیکشن کرا دیں، میں بلدیات کی بات کر رہا ہوں، پنجاب میں پی ایم ایل این نے ہی جیتنا ہے. آپ جنرل الیکشن کرا دیں اور پنجاب کی بنیاد پہ ہی حکومت بنتی ہے وفاق کی. تو جو رزلٹ کے پی سے آئے ہیں، اور جو پنجاب میں بلدیات کی یعنی کنٹونمنٹس میں جو پی ٹی آئی کا سب سے اسٹرانگ ہولڈ تھا، وہاں سے ان کو شکست ہوئی ہے. تو مجھے تو نہیں لگ رہا کہ اگر یہی حالات رہے، کہ میں نے جو پہل سٹارٹ میں کہی الیکشن کے وقت یہ زیادہ اچھی پریڈکشن ہو سکتی ہے کہ کیا ہوگا. اگر حالات یہی رہے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ پی ایم ایل این پیچھے رہ سکتی ہے. جی جی. بہت شکریہ عامر بھائی، آپ نے ٹائم دیا اور ہم بے حد آپ کے مشکور ہیں، اور بہت شکریہ. جی ناظرین، آج جیسا ہم نے شروع میں کہا تھا ویسا آپ نے دیکھا ان کا بے باکانہ انداز، جس موضوع پہ بھی ہم نے بات کی ان کا جواب بے باکانہ. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ایک اور اچھی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.